فراوانی اور محتاجی سے بچنے کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ خاص ٹپس شیئر کروں گی۔ اس پر عمل اگر کریں گے تو آپ دولت کی فراوانی ہوگی اور آپ محتاجی سے بچ سکیں گے، اور چھوٹے چھوٹے سے وظائف بھی لازماً شیئر کروں گی۔ سو کائنڈلی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ سب سے پہلے دولت میں برکت کے لیے کچھ خاص ٹپس لازمی سنیں، کیونکہ وظائف سے پہلے ان چیزوں کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا بہت ضروری ہے، پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نماز اور دعا۔ آپ باقاعدگی سے نماز کو قائم کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ پاک ذات آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ نمبر 2، صدقہ خیرات۔ صدقہ دینا نہ صرف دولت میں برکت دیتا ہے بلکہ روحانی سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالتے رہیں۔ نمبر 3، اللہ پاک کا ذکر کریں، یعنی کہ صبح شام اللہ پاک کا ذکر کریں، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کہ اللہ پاک کے خوبصورت ناموں کا ذکر اپنی زبان پر لازمی جاری رکھیں۔ نمبر 4، صبر اور شکر۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، وہ شکر ادا ہی نہیں کرتے، ہر وقت مایوسی کو تھام کر رکھتے ہیں۔ جو بھی دولت آپ کے پاس موجود ہے اس کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تب بھی ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ پاک شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ نمبر 5، علم کا حصول، یعنی کہ مالی علم جو ہے وہ بڑھائیں اور کاروبار کے معاملے میں آپ معلومات حاصل کرتے رہیں تاکہ بہترین قسم کے فیصلے کر سکیں۔ یہ تھی کچھ اسلامک وے میں یونیک ٹپس دولت کی فراوانی کے لیے۔ اب قرآن پاک سے کچھ خاص چھوٹے چھوٹے سے وظائف بھی ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ ہر روز قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، خاص طور پر اس کے آخر میں آمین کہتے ہوئے۔ نمبر 2، سورہ واقعہ۔ ہر روز سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، یہ سورت دولت اور رزق کی فراوانی کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ نمبر 3، دن میں کم از کم ایک تسبیح یعنی کہ 100 ٹائم استغفار کریں۔ یہ نہ صرف گناہوں کی معافی ہے بلکہ رزق میں برکت بھی لاتا ہے۔ استغفار کی فضیلت اور مزید وظائف کے لیے میرے چینل پر موجود آپ اور ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، نماز فجر کے بعد دعا کرنا، یہ بہت ہی مؤثر ہے، یعنی کہ نماز فجر کے بعد آپ دعا کریں کہ اللہ پاک سے دولت، اس میں برکت کے لیے، فراوانی کے لیے اس دعا کو آپ لازماً پڑھتے رہیں۔ دعا جو ہے نماز فجر کے بعد قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 5، نماز نفل ادا کرنا، یعنی کہ خاص طور پر حاجت کی نماز پڑھیں۔ حاجت کی جو قبولیت ہوتی ہے جب ہم نماز نفل میں اس کو ادا کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اور آپ اس کے لیے نماز نفل ادا کرتے ہیں، جیسے کہ جس کو نماز حاجت کہا جاتا ہے جو کہ نفل میں آتی ہے، آپ اگر اس کی 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا میں بار بار آپ دولت کے لیے، برکت کے لیے سوال کرتے ہیں، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جو وظائف ہیں، یونیک سی آپ کے ساتھ جو ٹپس شیئر کی گئی ہیں اسلامک طریقے سے آپ کے ساتھ جو کی گئی ہیں، یہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ آپ نے کرنی ہیں، اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی جو رضا ہے اسی میں اصل انسان کی جو ہے کامیابی ہے۔ اب باری آتی ہے محتاجی سے بچنے کے لیے کچھ خاص سی ٹپس۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اسی سے ریلیٹڈ کچھ خاص وظیفے بھی شیئر کروں گی۔ لیٹس سٹارٹ۔ محتاجی سے بچنے کے لیے نمبر 1 پر ہے بجٹ بنائیں، یعنی کہ اپنی آمدنی اور خرچ کا جو بجٹ ہے اس کو تیار رکھیں۔ ضروریات کی جو فہرست ہے اس کو تو اپنائیں، لیکن جو غیر ضروری آپ کی چیزیں ہیں، خرچے ہیں، اس سے بچیں۔ نمبر 2، خود مختاری حاصل کریں، یعنی کہ کچھ ہنر سیکھیں یا نئی مہارتیں حاصل کریں تاکہ آپ کو بہتر ملازمتیں یا پھر خود کا کاروبار آسانی سے کر سکیں۔ نمبر 3، قناعت کا رویہ اپنائیں۔ اپنی خواہشات کو لازمی محدود رکھیں، یعنی کہ زیادہ خواہشیں رکھیں گے تو زیادہ پیسہ کمانے کا آپ سوچیں گے، اور اسی وجہ سے جب لوگ زیادہ پیسہ کمانے کا سوچتے ہیں تو وہ غلط رستوں کا استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں۔ اس لیے جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہیں اس پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اب باری آتی ہے نمبر 4 پر خود کی تعلیم۔ مالی تعلیم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں یا آن لائن کورسز کریں تاکہ مالی معاملات سے آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور بہتر طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ نمبر 5 پر ہے عزم و ہمت، یعنی کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے آپ میں عزم ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل عزم مزاجی اور خاص طور پر جو عزم انسان کا ہوتا ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، ان میں کبھی بھی ہمت مت ہاریں، کیونکہ مشکلات جب بھی ہم پر آتی ہیں تو وہ ہمیں اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو اس لیے مایوسی کے بجائے ہمت کے ساتھ عزم کے ساتھ کام لیں۔ محتاجی سے بچنے کے لیے اگر آپ ان ٹپس پر عمل کر رہے ہیں تو ساتھ میں قرآن پاک سے میں آپ کے ساتھ جو وظائف شیئر کرنے لگی ہوں ان پر بھی لازماً عمل کیجیے، تاکہ ٹپس کے ساتھ ساتھ قرآنی وظائفوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، یعنی کہ غربت ہے، پریشانیاں ہیں، تو وہ آپ کی غربت دولت میں، آپ کا سکون میں اور آپ کی خوشیوں میں بدل جائے۔ وظائف پر نمبر 1 پر ہے قرآن پاک کی سورہ رحمان۔ ہر روز آپ نے اس سورت کو کم از کم 3 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ نعمتوں کی کثرت کے لیے بہت مفید ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کی آپ پر بارش ہونے لگے گی، کیونکہ اس سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 2، یا رزاقو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے جو کہ رزق کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ روزانہ ایک تسبیح یعنی کہ 100 ٹائم آپ اس کو اپنے ورد میں شامل رکھیں، یا پھر نماز فجر سے پہلے گھر کے چاروں کونوں پر 10 بار پڑھ کر یا رزاقو کو پھونک ماریں۔ یہ اللہ پاک سے رزق طلب کرنے کا بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ نمبر 3، استغفار۔ روزانہ آپ نے اس کو بھی ایک تسبیح میں یعنی کہ 100 ٹائم میں شامل کر لینا ہے۔ استغفار بھی رزق میں برکت کے لیے اور آپ پر آنے والی جو مشکلات ان سے آپ کو فوری نجات دینے کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 4، سورہ کہف۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، یہ مالی مشکلات میں سکون اور مدد فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو بھی صورتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس صورت اندر یعنی کہ آپ ان کے ترجمہ تفسیر میں جب جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورتوں کے اندر ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، یعنی کہ ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہت ہی کمال ہی اس میں جو ہے تفسیر ہیں۔ تو اس لیے آپ جب بھی ان صورتوں کو اپنے خاص مقصد کو لے کے پڑھتے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان صورتوں کو کامل یقین عقیدے کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، اور جو آپ کا مقصد ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب نمبر 5 پر آتا ہے اس رزق، یعنی کہ جو رزق ہے جس سے آپ پریشان رہتے ہیں ہر وقت، اس سے لے کر ایک خاص دعا ہے، یعنی کہ غربت سے بچنے کے لیے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا، یعنی کہ اس وقت جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیو کر لیجئے، آپ اس کو لازماً اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، جس کا خوبصورت سا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، ایمانداری، اچھے اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، تو اس لیے آپ ڈیلی بیسس پر اس دعا کو اپنے ساتھ اپنے ورد میں شامل رکھیں، اور جو آپ کے ساتھ خاص ٹپس شیئر کی گئی ہیں اس کو بھی، اور جو قرآن پاک سے آپ کے ساتھ چھوٹے سے وظائف شیئر کیے گئے ہیں اس کو بھی، ان دونوں کو آپ اپنی زندگی میں شامل حال رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں غربت کو لے کر وہ سب حل ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ پر دولت کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو، یہ ٹپس، یہ وظائف جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوں گے، اور یہ ویڈیو جو ہے آپ نے ان سب لوگوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے جو لوگ بھی غربت کو لے کر پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں، مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے آخر میں چاہتے ہوئے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔